أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تم کو دگنا دے گا، ڈبل دے گا اپنی رحمت سے، اور تمہیں روشنی عطا کرے گا جس میں تم چلو گے، اور وہ تم کو بخش دے گا، اور وہ اللہ بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ تو یہ آیت یہودیوں کے اس عقیدے کے بیان کے بعد، عیسائیوں کے اس عقیدے کے بیان کے بعد ہے کہ عیسائیوں نے اپنے اوپر ایسی چیز کو واجب کر لیا تھا جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اجر ثواب نیکی کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان پر واجب نہیں کیا، اور جب وہ اس پر عمل کرنے لگے تو عمل بھی نہیں کر سکے۔ وہ کیا ہے؟ رہبانیت۔ آل و اولاد کو، معاشرے کو، شہر کو، آبادی کو چھوڑ کر صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں جا کر کے صرف اللہ اللہ کا ورد کرنا اور اللہ کا ذکر و اذکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز ہم نے ان پر واجب نہیں کی تھی، نیکی سمجھ کر کے ان لوگوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا، پھر اس کو پورا بھی نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں بیان فرماتا اے مومنو اللہ سے ڈرو، رسول پر ایمان لاؤ، تو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی بغیر بال بچوں کے اور انسانی آبادی میں زندگی گزارے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام انبیاء جو اللہ سے ڈرتے تھے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتے تھے، یعنی اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور اسی پر لوگوں کو بلاتے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے انبیاء کو ہم نے بال بچوں والا بنایا۔ انسانی آبادی میں رہتے تھے، انسانوں کے بیچ میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ ایک انسان لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے اور ان کی تکلیفیں جو آتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، شریعت پر قائم رہتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، یہ بڑے ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس سے بہتر عمل کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بعض لوگ سوچتے ہیں یہ سب جھمیلے ہوئے کیوں پڑے، یہ سب ذمہ داری کیوں لیں، جبکہ ہمارا اسلام کہتا ہے اس پر بھی اجر ہے۔ بچوں کو تربیت دیں، بیوی کے منہ میں نوالا ڈالیں، یہ بھی اجر و ثواب و صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اپنے رحمت سے تم کو ڈبل اجر دے گا اور تم کو روشنی عطا کرے گا جس میں تم چلو گے۔ روشنی، یہ جو لائٹ والی ایک روشنی ہے، ایک سورج کی روشنی ہے، ایک دل کے اندر جو روحانی روشنی ہے وہ انسان بلا ایمان لائے نہیں پا سکتا۔ بلا تقوی اختیار کیے ہوئے دل کی روحانی روشنی جس سے انسان حقیقت میں انسان رہتا ہے، جس سے وہ اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ، اللہ رب العالمین جس بندے سے خوش ہوتا ہے، وہ جو روشنی ملتی ہے وہ روشنی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک بڑے اسکالر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان جو نیکی کرتا ہے اس نیکیوں کی وجہ سے اللہ اندر تو روشنی ڈالتا ہی ڈالتا ہے، باہر بھی اس کی روشنی چمکتی ہے، جیسے اس کے کپڑے، اس کے چہرے، اور حتیٰ کہ وہ جس بیڈ پر سوتا ہے، جو برتن وہ استعمال کرتا ہے، اپنا گلاس، اپنا پلیٹ، یہ سب پر بھی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جہاں پر شرک کفر کے اڈے ہیں،
غیر اللہ کی عبادت کرنے کی جگہیں ہیں، ان بستیوں میں جائیے آپ، اور جہاں پر اللہ والے نمازی لوگ، مسجدیں ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان بستیوں میں جائیں گے، آپ کو بہت واضح فرق آئے گا کہ ان بستیوں میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے تو ایک الجھن ہوگی، ایک بے چینی رہے گی، اور اللہ والوں کی بستیوں میں جب جائیں گے آپ تو آپ کو ایک راحت، ایک سکون ملے گا۔ اب آپ لوگ شاید اندازہ نہ لگائے ہوں، لیکن ہم بنارس جو ایک بڑا شہر ہے وہاں پر ہم نے اندازہ لگایا، ایک طرف مسلمانوں کی آبادی ہے، توحید پرستوں کی آبادی ہے، اپنا ادارہ ہے، اور ایک طرف غیروں کی آبادی ہے۔ ہم لوگ کبھی ادھر جاتے تھے تو یہ سارے طلبہ اور اساتذہ یہ بات محسوس کرتے تھے کہ کب اس بستی سے نکلے، ایسی بے چینی اور الجھن ہوتی تھی، اور اپنے علاقے میں آتے تھے تو ایک سکون ملتا تھا۔ یہ دیکھا گیا۔ تو انسان ایمان پر جب قائم رہتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی، اس کی برکت پوری بستی پہ، پورے گھر پہ، اس کے جسم کے اندر، اس کے لباس کے اندر، اس کے دل میں، ہر جگہ اللہ روشنی دیتا ہے۔ تو ایک تو معنی یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ روشنی دے گا، دوسرا معنی ہے کل قیامت کے دن ایمان والوں کو، متقیوں کو اللہ روشنی دے گا، اس روشنی کے ذریعے سے وہ پل صراط سے بڑی ہی آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ روشنی دے گا اللہ، اس روشنی کے ذریعے سے پل صراط سے گزر جائیں گے، اور جن کو روشنی نہیں ملے گی، اندھیرے میں وہ جب گزریں گے تو اس کے علم کی وجہ سے مارے دہشت کے خود ہی اس میں گر پڑیں گے۔ وہ بہت ہی باریک، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک ہے پل صراط۔ وہ پل کوئی بہت چوڑا نہیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس پر چلنا ممکن ہوگا، ورنہ جس کے پاس نیکیاں نہیں، جس کے پاس تقویٰ نہیں، وہ تلوار سے بھی زیادہ باریک وہ پل ہے، اس پر کیسے انسان گزر سکتا ہے؟ تو جس کی نیکیاں جتنے زیادہ تیز ہوں گی، وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ، کوئی بجلی کی طرح، کرنٹ کی طرح، جیسے لائٹ آتی ہے کھٹکا ڈالتے ہی ایسے کوئی گزر جائے گا، کوئی اور تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرے گا، کوئی اور اس سے دھیرے، اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ اس سے اسی حساب سے گزریں گے، تو وہاں روشنی ملے گی۔ اور انسان دنیا میں بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے، فطرت کی وجہ سے، نیچر کی وجہ سے اس کے اندر ہے، غلطی ہے، ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، نہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی توفیق عطا فرما، ایمان کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے رب کی رحمت کی امید کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔